کمینے دشمن کا کمینہ پن۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہترین تدابیر سے اپنے مخالفوں کو خود ان کی اپنی بد اخلاقی و بد کرداری کو دنیا پر ظاہر کر دینے کے لیے مضطرب کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت حسین علیہ السلام قتل ہوئے تو لوگ ٹوٹ پڑے۔ اسحاق بن حبوہ حضرمی نے حضرت کے قمیص اتار لی، بحر بن کعب نے زیر جامہ لے لیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 260۔ احنس بن مرشد نے عمامہ، اسد بن دارم ایک شخص نے تلوار لے لی، اور قیس بن اشعث نے قطیفہ ادریمانی جو خز ریشم اور اون کی تھی جسم مبارک سے اتار لی۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 260۔ اور نعلین مبارک اسود بن خالد نے لے لی، اور انگشتری کو بجدل بن سلیم نے انگلی کاٹ کر نکال لیا۔ تاراجی خیام۔ بعد قتل سید الشہداء علیہ السلام، یزید کے لشکریوں نے خیام اہل بیت کا رخ کیا اور ان کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادریں تک اتار لیں۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 260۔ اور اس کے بعد خیموں میں آگ لگا دی۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ ہم لوگ خیام حسینی میں پہنچے تو دیکھا علی بن حسین شدت مرض میں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ شمر ماں اپنے پیادوں کے وہاں پہنچا اور اس نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ بچہ ہے اور بیمار بھی ہے۔ اس سے میں نے کہا سبحان اللہ، کیا تم اس کو بھی قتل کرو گے؟ میں یہ کام ہرگز نہ ہونے دوں گا۔ چنانچہ میں اس وقت تک ان کے پاس کھڑا رہا جب تک عمر سعد نے آ کر ان کی جان بخشی کا اعلان نہ کر دیا۔ پامالی جسم حسین علیہ السلام۔ دشمنان آل رسول جب حرم رسول کے خیموں کو لوٹ کر جلا چکے تو ابن سعد نے اپنی فوج کے سپاہیوں سے بآواز بلند کہا کہ تم میں کون کون اس بات پر آمادہ ہے کہ حسین کے جسم کو پامالے سم اسپا کرے؟ اس آواز پر 10 آدمی لشکر یزید سے نکلے جنہوں نے یہ عظیم ظلم بعد شہادت حسین علیہ السلام پر کیا، اور محض ابن زیاد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نبی زادے کا لاشا پامال کر دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 261۔ کتاب ارشاد شیخ مفید۔ سر امام حسین علیہ السلام کی روانگی۔ عمر سعد نے بعد شہادت حسین سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ خولی کے ساتھ سر حسین کو ابن زیاد کے پاس کوفے روانہ کر دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 261۔ کتاب ارشاد شیخ مفید۔ اس کے بعد دیگر شہداء کے سر قلم کر کے شمر بن ذوالجوشن اور قیس بن اشعث وغیرہ کے ساتھ کوفے روانہ کیے گئے۔ خولی بن یزید بہت تیز رفتاری سے چل کر شب کے وقت ہی داخل کوفہ ہو گیا، لیکن چونکہ رات زیادہ گزر چکی تھی اور دارالامارہ بند ہو چکا تھا، اس لیے وہ ابن زیاد کے پاس نہیں پہنچ سکا تھا، لہذا اس نے اپنے گھر کا رخ کیا اور سر حسین لے کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ طبری نے اپنی تاریخ میں زوجہ خولی نوار بن مالک کی زبانی یوں نقل کیا ہے: خولی شب کے وقت سر حسین لے کر گھر میں داخل ہوا اور اس نے اس سر کو ایک ناند کے نیچے رکھ دیا اور خود اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے چلا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا خبر لائے؟ اس نے کہا کہ دنیا کا عظیم سرمایہ لے کر آیا ہوں، یہ حسین کا سر تیرے گھر میں رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا وائے ہو تجھ پر، لوگ تو اپنے گھروں کو سونا چاندی لے کر لوٹتے ہیں اور تو کمبخت فرزند رسول کا سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ ایک فرش پر نہ سوؤں گی۔ یہ کہہ کر میں اٹھی اور اس مقام پر پہنچی جہاں وہ سر مطہر امام حسین رکھا ہوا تھا اور بیٹھ گئی۔ بس قسم بخدا میں برابر دیکھتی رہی کہ ایک عمود نور اس مقام سے آسمان تک ہے اور سفید طائر اس کے گرد اڑ رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو خولی نے بہت سویرے سر کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 261۔ بھیانک رات۔ خیموں کے جلنے اور اہل بیت کے لوٹنے کے بعد سورج نے شرم سے اپنا منہ مغرب میں چھپایا۔ رات آئی اور بڑی سخت رات آئی۔ مظلوم امام کے پسماندگان میں ایک بیمار فرزند علی ابن حسین، چند پردہ نشین خواتین جن کی چادریں بھی اتار لی گئی تھیں، اور چند بھوکے پیاسے بچے تھے جن پر یہ سخت ترین رات بڑے بھیانک حالات میں گزری۔ مگر اس کو بھی سوچئے کہ کس طرح گزری۔ دور دور چاروں طرف دشمن کی فوج شمعیں جلائے ہوئے فتح کے شادیانے بجا رہی ہے۔ مسرت و سرور سے سپاہیوں کا عجیب عالم ہے، لیکن یہ حالت کب تک رہتی؟ دن بھر کے تھکے ہارے سپاہی ابتدائی رات میں فتح کا شور و شغف کر کے خاموش ہو گئے ہیں، اور اس لشکر کے بیچوں بیچ چند بے سر لاشیں ریگ صحرا پر بے گور و کفن پڑی ہیں، اور ان سے تھوڑے فاصلے پر کچھ جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے، اور اس راکھ میں ریتی پر چند بے والی و بے وارث بیبیاں اپنے وارثوں اور عزیزوں پر گریہ و بکا کر رہی ہیں۔ کچھ بھوکے پیاسے بچے دن بھر ظلم و ستم، قتل و غارت اور لوٹ مار کے مناظر دیکھے ہوئے سہمے پڑے ہیں۔ کمزور بچوں میں بھوک اور پیاس کے باعث اتنی سکت بھی نہیں کہ اپنی مصیبت پر رو سکیں۔ کبھی کبھی ان کی سسکیاں اور ان خوفزدوں کی دبی ہوئی رونے کی آوازیں جنگل کی بھیانک ہواؤں کے ذریعے ادھر ادھر پھیلتی ہیں۔ سنسان جنگل، ہو کا سماں،
کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی فریاد رس نہیں۔ مائیں بچوں کو بہلا بہلا کر تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن خوف زدہ ڈرے سہمے بچے برابر پے در پے چونک چونک پڑتے ہیں، اور پھر سارے اہل حرم میں آواز گریہ بلند ہو جاتی ہے۔ بار بار بچوں کو سلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آنکھ لگتی ہے اور بھوکے پیاسے ڈرے سہمے بچے پھر چونک پڑتے ہیں۔ اسی عالم میں بے وارث بیویوں پر یہ ساری رات گزری۔ اسیر اہل بیت رسول۔ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ عمر سعد نے اپنے فوج کے کشتوں کو جمع کیا، ان پر نماز پڑھی اور ان کو دفن کیا، مگر شہدائے راہ خدا، فرزند رسول اور ان کی اعزاء و اصحاب کے لاشوں کو بے گور و کفن جلتی ریتی پر چھوڑ دیا اور دختران علی و فاطمہ کو اسیر کر کے کوفے کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 261۔ جس وقت اسیروں کا یہ قافلہ اس مقام سے گزرا جہاں شہدائے کربلا کے بے سر لاشیں ریگ گرم پر پڑے ہوئے تھے، اس وقت ان اسیروں کی حالت بہت تباہ ہوئی۔ عورتوں اور بچوں کے نالوں شیون سے میدان کربلا گونج اٹھا۔ بیویوں نے خوب ان لاشوں کو بے گور و کفن دیکھا تو اپنے منہ پر تماچے مار مار کر اپنے چہروں کو سرخ کر لیا۔ خصوصیت کے ساتھ جناب زینب کا عجیب حال تھا۔ جب وہ اپنے بھائی کے لاشے کے قریب پہنچیں تو بے اختیار مدینے کی طرف رخ کیا اور چیخ کر عرض کی کہ نانا، ہائے اے محمد رسول اللہ، آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نماز پڑھی، آئیے اور دیکھیے کہ آپ کا لاڈلا فرزند یہ حسین ہے، جس کا تمام جسم خون آلودہ ہے، جس کا ہر عضو کاٹ ڈالا گیا ہے، آئیے دیکھیے کہ یہ جلتی ریت پر بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اے محمد رسول اللہ، آئیے اور دیکھیے کہ یہ آپ کی بیٹیاں اسیر کی گئی ہیں، آپ کے بچے قتل ہوئے پڑے ہیں اور ریگ صحرا اڑ اڑ کر ان کے جسموں پر پڑ رہی ہے۔ جناب زینب کے یہ بین ایسے دل خراش تھے جن کو سن کر ہر شخص چشم پر آب ہو گیا۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 6 صفحہ 261۔